کہ صدر زرداری نے کیا ایسا جرم کیا ہے یا ارادہ ہے کرنے کا کہ جس کے لیے انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے استثنا چاہیے. ابھی 27ویں ہوئی نہیں ہے اور رانا ثناء اللہ نے 28ویں کی باتیں شروع کر دی ہیں. اس حکومت نے پارلیمنٹ نے کون سا ایسا بل لائے ہے جس سے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ آپ پہنچ جاتے ہیں لیاری کے لوگوں کے لیے جی یہ بھٹو بے نظیر. بھیا یہ پاکستان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ شہداء زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ شہداء کے نام پہ آپ کچھ بنا لیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اسی طرح آپ قبضے کی زمین پر مسجد بنا لیں تو وہ بھی جائز ہے. بھئی آپ کو اگر یہ اس قسم کے ہائی فائی پیڈل کوٹس چاہیے تو اپنے گھروں میں بنائے نا جو 4,000 گز کے اس میں سے 1,000 گز دے دیں پیڈل کوٹ والوں کو. ایبسولوٹلی اپنے گھر میں بنائیں, سم کلب میں بنائیں, جم خانہ میں بنائیں, بوٹ کلب میں بنائیں, ڈی ایچ اے کلب میں بنائیں, وہ کریک کلب میں بنائیں. اور گورنر صاحب اپنے گورنر ہاؤس میں بہت سارے بنا دیں, وہاں چیف منسٹر صاحب بھی بنائیں. وہ تو سمجھتے کہ وہ میئر ہیں صرف اور صرف چیف منسٹر ہاؤس. نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس سے لے کے ایئرپورٹ تک کے ایریا کا میئر ہے. جانوروں کے قتل عام پہ کوئی سزا نہیں ملی ہے. کیونکہ ایل ڈی اے نے کہا کہ جی ہم نے سڑک چوڑی کرنی تھی. آداب, میں ہوں منزہ صدیقی. رات کی تاریکی میں شب خون مار کر جس طرح سے یہ حکومت 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی تھی اور جس طرح حکومت اور ہماری سول ملٹری بیوروکریسی نے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کیا, اس کے بعد سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تمام آئینی فیصلے حکومت کے حق میں آئے. تو ایسے میں بہت سے حلقوں میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ جب عدالتیں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے رہی تھیں تو پھر 27ویں آئینی ترمیم کی کیا ضرورت تھی آخر. اسی پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں محسن سعید. بہت شکریہ. آداب. محسن, کیا آپ بتائیں, آپ کے خیال میں کیا ضرورت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ کیا ان کو مصیبت پڑ گئی؟ جیسے ظالم نے کہا تھا, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, مگر منزہ اگر اجازت دیں تو اس پہ بات کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے. اور اس سے پہلے میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہفتے کا یعنی اس ہفتے کا کی ابتدا ہی بہت تکلیف دہ اور افسوسناک نقصان کی خبر سے ہوئی. ہماری بہت محترم, بہت اچھی, بہت بڑی شخصیت ہم نے چلی گئی اللہ میاں کے پاس, پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا. مطلب کہتے ہیں ہم لوگ کہ ناقابل تلافی نقصان چکے ہیں. بالکل ہے. مگر وہ اتنی شفیق, اتنی مہذب, اتنی خوبصورت باتیں کرنے والی تھی. اور اگر ان کی ساری آپ گفتگو سنیں اور سب, ہمیشہ کن چیزوں پہ, تعلیم کے ساتھ تربیت پہ زور دیتی تھی. بہت زبان پہ, کہ زبان بھی عکاسی کرتی ہے آپ کی سوچ کی, آپ کے کردار کی, سب کی. اور امن محبت کی بات کرتی کہ جو شخص محبت کرنا جانتا ہے وہ پھر بہت کچھ کر سکتا ہے. اور وہ بڑا محبت اور امن. ان کی سب سے ایک اور بہت جو خوبصورت بات مجھے لگتی تھی کہ وہ آج کل کی جو دنیا میں جو پیچیدگیاں ہیں زندگی میں, جس میں کئی دفعہ فیصلے کرنے میں انسان کو بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ لائف کمپلیکیٹڈ ہو گئی, تو وہ اس قسم کے مسائل کا وہ اتنا سمپل اس کو طریقے سے اس کا حل بتا دیتی تھیں, یا ان کی باتوں سے وہ حل نکل آتا تھا. مطلب وہ سمپلیفائی کر دیتی تھیں. اور سادگی جو ہے ان کی, سادگی, ان کی شخصیت, پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا کی شخصیت کی سادگی, یہی بڑی سے بڑی پیچیدہ بات خوبصورتی سے, سادگی سے. اور آپ سوچتے رہ جاتے تھے واقعی یہی تھا. مجھے بہت بہت تکلیف ہے. اور ہماری بہت پیاری دوست ہیں, بہت اچھی قریبی دوست ہیں, آمنہ کمال. تو آمنہ کمال کی پھوپھی تھیں,
تو میری خوش قسمتی یہ رہی کہ ان کی معیت میں تھوڑا بہت وقت گزارا. ان کو پھوپھو جانی کہتا تھا میں, کیونکہ آمنہ بھی پھوپھو جانی کہتی تھی, اور ان سے بات اتنی اچھی باتیں, اتنی خوبصورت گفتگو, اور بے انتہا مشفق تھی بہت. سو اور وہ کیا کہتے ہیں, حلیم الطبع, کہ مطلب جس کو انگریزی میں شاید کہیں گے ڈاؤن ٹو ارتھ نا, اتنی بڑی شخصیت. اور پھر ان سے مل کے اور ان جیسے سے کہ جیسے اور بھی ہیں, زہرا خالہ ہیں, زہرا نگاہ, ان کے ہم نام. میں نے ادب فیسٹیول سے تصویر کھینچی تھی, زہرا خالہ اور پھوپھو جانی دونوں نا, زہرا اینڈ زہرا, اچھی تصویر ہے. آئی ایم سو گلیڈ میں نے کھینچ لی تھی. وہی تو میں لیٹ می برنگ یو بیک ٹو آئی کیو لیول کی آپ بات کر رہی تھی, 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو آپ کے خیال میں جب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہماری ججز ہیں, عدلیہ ہے, وہ سارے آئینی فیصلے حکومت کو کے حق میں دے رہی تھی, تو پھر 27ویں کی ترمیم کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ترمیم تو دیکھیے ابھی تو ترمیم پہ ترمیم ہوں گی. ابھی 27ویں ہوئی نہیں ہے, اور رانا ثناءاللہ نے 28ویں کی باتیں شروع کر دی ہیں. بالکل. تو ضرورت تو ان کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم کو تو بہت سارے سوالات کے جوابات چاہیے, کہ جیسے کہ صدر کو استثناء دیا, تو پرانے صدر تو سب مر چکے, فی الحال زندہ صدر زرداری ہیں. آگے کون ہوگا ہم کو نہیں پتا. تو انگریزی میں کہتے ہیں گلٹی بائی ایسوسیشن. میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدر زرداری نے کیا ایسا جرم کیا ہے یا ارادہ ہے کرنے کا کہ جس کے لیے انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے استثناء چاہیے. تو یہ گلٹی بائی پروٹیکشن نہیں ہو گیا؟ ہاں. کیا ایسا جرم کیا ہے یا کرنا ہی جا رہے ہیں کرنے والے کہ ان کو پروٹیکشن فار لائف چاہیے؟ بھائی ایک آدمی ہے جس نے جرم نہیں کیا, جس میں مجھے شہباز شریف کی بات اچھی لگی کہ انہوں نے کہا مجھے استثناء نہیں چاہیے, کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ سے یہاں ایگری بھی کروں گی اور ڈس ایگری بھی کروں گی. دیکھیے, شہباز شریف کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے کیبنٹ کے لوگوں نے ڈال دیا پرائم منسٹر کا امیونٹی بھی, اور وہ غلط ہے, وہ مجھے نہیں چاہیے, بیکاز وہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے, تو وہ عوام کو جواب دہ ہونا چاہیے, وچ از ویری فائن, ویری گڈ. کیونکہ امیونٹی جو ہوتی ہے فار لائف وہ صرف بادشاہوں کی ہوتی ہے. لیکن ہونی تو ان کی بھی نہیں چاہیے, ان کی بھی نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بادشاہوں کی ہوتی ہے, یا آپ کے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیے لے لیتے ہیں. مجھے تھوڑا سا اس پورے معاملے پہ جو مجھے کہتے ہیں نا ایک اختلاف ہے, یا مجھے جو ایک رنجش ہے, وہ یہ اس بات پہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف نے تو اچھا کیا, منع کر دیا مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ کسی بھی پرائم منسٹر کا پریروگیٹو یا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم کیوں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے ایک لیول پہ اچھی بات ہے, کیونکہ اتنی بری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس میں ایک اچھی بات ہوئی تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے. لیکن دیکھیے کل کو یہ نہیں لے رہے, کوئی اور پرائم منسٹر آ گیا تو وہ کہے گا اچھا جی مجھے تو چاہیے. اس کا راستہ تو آئین میں بند ہے. میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بلکہ فیلڈ مارشل صاحب نے, فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی تاحیات. میں جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا ایسا بڑا کارنامہ کیا ہے جو ان کے پرانے بڑوں نے نہیں کیا, جو کہ ان کو تاحیات ساری چیزیں ملی ہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل کا تو ویسے بھی رینک جو ہوتا ہے, جو اعزازی ہے نا, وہ ایک طرح سے فار لائف ہی ہوتا ہے. پرابلم اس رینک اینڈ جو ان کے بعد سارے پریولیجز ہیں وہ کنٹینیو کریں گے, لیکن اس میں بھی جو امیونٹی کا فیکٹر ہے نا, اینڈ امیونٹی, وہ پرابلم. میں سوال یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا ارادہ ہے, کیونکہ ابھی اگلا فیلڈ مارشل تو آیا نہیں ہے, یہی ہے. اور دیکھیں اگر تو یہ نون لیگ کی حکومت نے یہ اپنے طور پہ ڈال دیا کہ جی ہم ان کو بھی دیں گے اور صدر کو بھی دیں گے اور آرمی چیف کو بھی دیں گے, تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ اور مجھے بتائیں کہ اب ایک تو
فیلڈ مارشل بننے کے زیادہ لوگوں کے چانسز بڑھ گئے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ چلیں یہ کچھ نہیں کرتے. یہ کیا بعید ہے کہ اگلے فیلڈ مارشل آئیں گے، جو بھی آئیں گے، جب بھی آئیں گے، ہم رہیں نہ رہیں، وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے. مطلب کوئی ضیاء الحق قسم کے فیلڈ مارشل آ گئے، کوئی ایوب خان قسم کے فیلڈ مارشل آ گئے، کوئی جنرل فیض قسم کے فیلڈ مارشل آ گئے، جنرل حمید گل کے فیلڈ مارشل آ گئے جو طالبان کے والد بنتے تھے، آج وہی طالبان آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ ان کو ہم زندگی بھر ان سے پوچھ نہیں اچھا، اور سکتے. عطا تارڑ جو کہ آئی ایم سوری ہی از اے ویری ویری I don't have good words for him. So وہ آ کے کہہ رہا ہے ٹی وی کے اوپر کہ بھائی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگوں کو امیونٹی ملتی ہے. تو میں نے کہا میں ذرا چیک کروں دنیا میں کس کس کو فار لائف امیونٹی ہے. تو پتہ چلا صرف ڈکٹیٹرز کو اور وہ ریجیمز جو کہ آٹوکریٹک ہے وہاں پہ ہے جن کو فار لائف انہوں نے خود لے لی ہیں. باقی کسی ایسے ملک میں جہاں تھوڑا بھی رول آف لا ہے فار لائف امیونٹی کسی کو نہیں ہے، نہ آرمی چیف کو، نہ صدر کو، نہ وزیر اعظم کو. عطا تارڑ صاحب کے بارے میں یہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تو یہ نہ کہتے. تھوڑے سے، زیادہ نہیں، میرے اور آپ کے برابر پڑھے لکھے ہوتے، یا کسی یہ کہنے سے پہلے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے صرف یہ کہتے کہ ذرا ریسرچ کر کے بتا دو کتنے لوگوں کو اور کن کن لوگوں کو. تو اس کا مطلب ہے کہ عطا تارڑ کے لیے وہ ڈکٹیٹرز اور باقی لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں، پہلی بات. اور آپ بھول رہی ہیں، معاف کیجیے گا، اب آپ مجھے ایلیٹسٹ کہیں، ریسسٹ کہیں، جو بھی کہیں، آپ میں کلاسسٹ کہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ عمر ایوب کس کے پوتے ہیں؟ آخر کچھ تو اثر آئے گا نا، پتہ لگ رہا ہے نا کہ کہاں سے آ رہے ہیں جو یہ بات کی انہوں نے. سیدھی سی بات ہے. اور یہی ٹریجڈی ہے کہ ان جیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو وہ امراؤ جان کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ وہ بوا تھیں، بیٹی تھی، وہ اشارہ کر کے ان کی طرف کہتی ہیں ان جیسی آنگیں. تو بھائی یہ ٹھیک ہے نا. اچھا میں تھوڑا سا 27ویں ترمیم ابھی ایک شق مجھے بتا دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل پاکستان کے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے. آپ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ 26ویں بتا دیجیے. اس حکومت نے پارلیمنٹ نے کون سا ایسا بل لائے ہے جس سے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو؟ کب؟ اور وہی مطلب وہی جالب بار بار یاد آتے ہیں جن کو تھا زباں پہ ناز، چپ ہیں وہ زباں دراز. اب آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ، اب سینٹ میں کسی کی چوں نہیں نکلی. کوئی کھڑا ہو کے پوچھ لیتا کہ اس ترمیم سے پاکستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہو. بالکل کوئی ایک ذرا سا نہیں، کسی نے یہ نہیں پوچھا. اور کوئی، اس کا مطلب میں پھر یہی کہتا ہوں. اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہی تھی. ابھی جب یہ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے اپروو ہوئی تو اس میں 2 لوگ تھے اپوزیشن کے جنہوں نے ووٹ ڈالا اس کے حق میں. ایک JUIF کے تھے اور ایک تھے PTI کے سیف اللہ ابرو. اچھا سیف اللہ ابرو جب باہر نکلے تو انہوں نے جو بات کی نا وہ بہت افسوسناک بھی ہے، بہت خوفناک بھی ہے. انہوں نے 2 باتیں کی. اچھا ان باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن وہ باتیں میں آپ کو 2 بتاتی ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ اس لیے دیا کہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آنر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کے ٹینیور میں ہم نے جنگ جیتی تو ان کو آنر کرنے کے لیے میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم یہ لوگ لا رہے تھے تو میرے گھر کے 10 افراد کو اغوا کیا گیا اور اس ٹائم پر PTI نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. اچھا یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ اگر ہماری عدلیہ، اور یہ بات انہوں نے اس ٹائم پہ بھی کہی تھی، اتنی سی بھی آزاد ہوتی یا با اختیار ہوتی تو وہ سب سے پہلے تو کہتی کہ اگر ایک سٹنگ سینیٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر کے 10 افراد اغوا ہو گئے جس کے زور کے اوپر
جس کی مجبوری میں اس نے ووٹ دیا, تو یہ پوری ووٹنگ کینسل ہو کے اس پہ انویسٹیگیشن, جوڈیشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. ایک تو چیز. لیکن یہ جو یہ اپنا سیف اللہ ابرو صاحب کے اس بیان کے بعد سینٹ کے جو چیئرمین ہیں گیلانی صاحب نے یہ کہا کوئی بات نہیں ابرو صاحب, ہم آپ کو واپس سینیٹر کے طور پہ لے آئیں گے. مطلب ان کے باپ کی سینٹ ہے کہ وہ باپ کہ تم نے ہمارے حق میں دیا, ہم تمہیں مطلب آپ امیجن دی ایروگنس آف اٹ آل. منزہ پہلے اس بات کا ان کی جواب کہ آلریڈی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آنر نہیں کر دیا, فیلڈ مارشل بنا دیا, اور دنیا کے ہر دورے پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں, جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا آنر کریں گے؟ کیا آنر کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لیڈی لبرٹی لا کے ان کے ہاتھ میں دے دیں گے, ان کے گھر میں فکس کر دیں گے وہاں سے اٹھا کے, یہ آنر کرنا ہے؟ پہلی بات, کیا اور آنر کریں گے بھائی؟ ایک جنگ جیت لی, اچھا بہت, اس وقت ہم اس وقت سے تعریف کر رہے ہیں اپنی آرمی کی, ظاہر ضرورت ہے, اور بہت اچھا کیا, اور ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کریں. اور کیا کریں؟ گردنیں کاٹ کے دے دیں. دوسری بات, یہ 10 افراد کو جب ان کے واقعہ تھا تو اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت بولتے نا, اس وقت بولا تھا نہیں, ووٹ کرنے سے پہلے بولتے نا. پہلی بات یہ دیکھیے, نہیں, لیکن اس میں میں ایک چیز کہوں گی کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ شب خون مارا گیا, وہ رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی, اور اس وقت اتنا کیوس تھا کہ لٹرلی ہی واز ناٹ دی اونلی ون. کتنے لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا. منزہ, اٹ کمز ود ٹیریٹری, پارٹ آف, نہیں یہاں کا. ایک منٹ پلیز مجھے کرنے دیں, آپ بدماش کے ساتھ بدماش کس حد تک ہوں گے؟ آپ مجھے بات کرنے, مجھے موقع دے دیجیے. ضرور. جو what you're saying is absolutely right, absolutely right. وہی ہونا چاہیے ہر دفعہ, ٹھیک ہے. مگر جب آپ اتنے آئیڈیلزم کی بات کر رہی ہیں تو میں بھی آئیڈیلزم کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم دونوں آئیڈیلزم ہی میں بات کر رہے ہیں. آئیڈیل سچویشن ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اسی وقت یہ ہونا چاہیے تھا, اور اس سے پہلے آئیڈیل سچویشن پر میں بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس وقت آ کے ووٹ پہ آ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے کہ میں نہیں دے رہا کیونکہ میرے 10 لوگ اغوا کیے ہوئے. میرا خیال, اور مجھے تو حیرت ہے بلاول پہ کہ بے نظیر کو کیا منہ دکھائیں گے. آپ کو ابھی تک حیرت ہے؟ مجھے بہت حیرت ہے, اس لیے کہ کسی دن تو اپنی والدہ سے ملاقات ہوگی, آج نہیں 70 سال بعد. نہیں, مگر میں تو یہی سوچ کے رک جاتا ہوں کہ میں اپنے ماں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا, وہ خواب میں آگے ڈرائیں گے, ٹھیک ہے. مگر نہیں, آپ کس بات پہ بے نظیر کا نام لے رہے؟ وہ خاتون جن کی جان چلی گئی پرنسپلز کے لیے. دیکھیے, جب بے نظیر آئی تھی شروع میں, جب 1988 میں 84 میں آئی تھی, پھر 88 تک ان کی پالیٹکس, ہم سب بہت دیوانے تھے. اس کے بعد جو کچھ ہوا بیچ میں ہوتا رہا, ٹھیک ہے. کچھ بہت مایوسیاں بھی ہوئی ہماری نسل کو, ہم تو 88 کے لوگ ہیں نا. مگر جب 2007 میں آئی تھی, جو I could feel the change and passion in her and fire and drive. کہ وہ کہتی تھی, وہ اس طرح سے آئی تھی کہ بیٹے اب تو میں نہیں چھوڑوں گی. تو انہی کا بیٹا تو آپ کہہ رہا ہے کہ آئین میں کچھ کمزوریاں رہ گئی تھیں جو ہم نے 27ویں کے تھرو پوری کی ہیں. اپنے نانا کے بنائے ہوئے آئین کی پرخ چھوڑا دیا. نہیں تو نانا نے کون سا آئین چھوڑا تھا, انہوں نے تو بنانے کے بعد سے شروع, مگر تھوڑی سی عزت رکھ لیتے, اتنا تو نہیں کیا تھا. اچھا میں نا اس کا ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں, اب سیدھی سی بات ہے, کچھ نہیں بچا ہے. 28ویں ترمیم لا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ نے اعلان کر دیا. پورے پاکستان کو یا تو کنٹونمنٹ قرار دے دیں یا ڈی ایچ اے قرار دے دیں, سارے سٹیزنس کو فوجی بنا دیں, اور جیسے جیسے کام کرتے جائیں, پڑھائی لکھائی ہوتی جائے, ویسے ان کے رینکس کے جیسے سارے میٹرک سے نیچے یا وہ جوان ہوں سارے, پھر صوبیدار ہوں, انٹر والے کاسٹ سسٹم ہو بنا دیں جو ان کا ہے, وہ ہم سب سسٹم میں آ جائے نا.
मास्टर्स या पीएचडी वाले जनरल 1 स्टार जनरल या ब्रिगेडियर जो भी होता है, और बीच के भी जो लोग हैं, फिर जो जितनी मेहनत कर पूरे पाकिस्तान को फौजी बना दे भाई, कुछ हमको भी फायदा ऐसे ही मिल जाए लोगों को। अच्छा मैं ना ये एक 28वीं तरमीम में ये कर दें पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नाम बदल दें, मिलिट्री रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दें। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान जो है ना, इसका पूरा नाम Islamic Republic of Pakistan. Now the irony is that in a republic the constitution is supreme. और उसी एक तो नाम रखने का भी शौक है कि हमने रिपब्लिक लगाना है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं करना। इन अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, उसके अंदर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज नॉट सुप्रीम। मुनज़्ज़ा अंग्रेजी नहीं आती, सबसे पहली बात अंग्रेजी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, ठीक है ना। तो बहुत सारे मसाइल अंग्रेजी ना जानने की वजह से, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक लगा दिया, ठीक है पढ़ा ना। ही नहीं सुना उन्होंने कि अरे भाई रिपब्लिक कोई चीज होती है, अच्छा लग रहा है, फैशन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो बस उन्होंने कहा चलो लगा दो ये रिपब्लिक, ठीक है। एक पहली बात। दूसरे, अब ये पार्लियामेंट और सेनेट और सुप्रीम कोर्ट सब बंद कर दें, अच्छा सब बंद कर दें प्लीज, खर्चा बचाएं। मैंने कहा ना, डिक्लेयर करें मिलिट्री रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक तो फिर भी मौजूद होगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, और पार्लियामेंट को और सेनेट को यतीम खाने या वो स्ट्रीट एनिमल चिल्ड्रन के शेल्टर्स या स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, उनके सेंटर्स बना दें, कुछ तो फायदा हो लोगों का। अच्छा मैं ना ये जो आप पहले बात कर रहे थे ना कि भाई बिलावल को क्या हो गया ये वो, उसके ऊपर एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक छोटा सा कुछ लिखा था अपने सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी वही ख्याल था, बट उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा। तो वो ये लिखते ही है, जरदारी और बिलावल को 200% यकीन है कि अब वो अंदरूने सिंध में भी एक फेयर इलेक्शन सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को भी 200% यकीन है कि अवामी हिमायत की ज़मीन कदमों से निकल चुकी है। अब जितनी सियासत और हुकूमत मिलनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलने वाली भीख की बदौलत ही मिलेगी, और दोनों जमातों की सारी सियासत इस यकीन की बुनियाद पर खड़ी है कि उन्हें अगला इलेक्शन भी फरवरी 2024 की तरह फॉर्म 47 के ज़रिए ही जीतना दिया जाएगा। अगर इन दोनों ख़ानदानों को ज़रा भी उम्मीद होती कि उनके पास कुछ ना कुछ अवामी हिमायत बाकी है, तो ये कभी भी 26वीं और 27वीं तरमीम की कालिक अपने मुंह पर ना मलते। अयूब खान की गोद से सियासत शुरू करने वाले भुट्टो के ख़ानदान और ज़ियाउल हक की गोद से सियासत शुरू करने वाले नवाज शरीफ के ख़ानदान की सियासत का इख्तिताम अयूब और ज़िया के जाननशीद की गोद में ही हो रहा है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब जो भी जर्नलिस्ट, उनको मैं एक बात याद और दिलाना चाहता हूँ, 2018 के भी इलेक्शंस डाल लें और जनरल हमीद गुल की पैदावार को भी डाल लें उसमें, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए अर्ज है, मिलिट्री रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान डीएचए बना दें या कैंट बना दें, हम सबको फौजी बना दें, इन द सेंस कि सबको फौजी ओहदे दे दें, थोड़ा सा फायदे हमारे भी हो, क्योंकि ना 26वीं में, ना 27वीं में, ना 28वीं में, ना 128वीं में लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं। आप अगर 18वीं तरमीम भी देख लीजिए, जिसमें बहुत प्राइड है, कुछ उनको भी नहीं था, क्या कुछ भी हमको क्या मिल रहा है। आप मैं तो, और माफ कीजिएगा, कोई अगर चेंज है या कोई भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर ही कंप्लीट नहीं हुई है। भाई 18वीं तरमीम के अंदर जो बल्दियाती वही मैं कह इलेक्शन के रहा हूँ, हवाले से 4 लाइनें और बल्कि डेवोल्यूशन ऑफ 3.5 पावर, लाइनें। क्या हुई डेवोल्यूशन ऑफ पावर? नहीं, उसको भी ठीक से उन्होंने डिफाइन वो कुछ भी नहीं किया ना, इख्तियारात देने, ना सिर्फ देना डंडा है पीटना। सिर्फ। तो भाई बंद करो ये तमाशा, सबका खत्म कर दो। आपको इम्यूनिटी मिल चुकी है फॉर लाइफ, तो और जो आप लोग सरदारी को। और दूसरी बात ये, एक बहुत आम सा जो कि मुझे कभी समझ में नहीं आया, मैंने था कितना चाहिए, जितना कमा लिया है बाकी जिंदगी चाहिए, अब इम्यूनिटी चाहिए ना। नहीं, इम्यूनिटी मिल गई, अब सब जाएं और जाकर जो कमाए उसको मजे तो कर लो,
کھل کے دکھا دو, کھل کے کر لو, مزیدار دنیا بھر کے ریسٹورینٹس میں کھانے کھا لیں, گھومنے جائیں, زبردست ریزورٹس میں رکیں, آپ شاپنگ کر لیں, کیا یہ آرٹ کر کرتے لیں. ہی ہوں گے, ہمیں کیا پتا. کپڑے دیکھیں, شکل دیکھیے, وہی شلوار قمیض, اور مطلب کیا کیا فائدہ کہ ان کو اپنا وارڈروب آپ لوگوں سے بنوانا چاہیے. بھائی کسی سے بھی بنوائیں, میں تو کہہ رہا ہوں جا کے سیول رو سے بنوائیں, سیول رو سے بنوا لیں. بھائی اتنا سب نے کمایا ہے, کر رہے ہیں, چاہے مزے تو کری نا. وہی کوپڈ اپ اپنے کمروں میں بیٹھے مورے چلاتے رہتے, کیا فائدہ ہے ایسے اس کا, ہے نا. اور مطلب تو اب ہم ترامیم, اور جو آپ بار بار شب خون کہہ رہی ہیں, یہ تو دن دہاڑے ہوئے. ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں جمہوریت ہے, اور ہمارے سیاسی لیڈر جس طرح بار بار جمہوریت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, ایک تو مجھے اس پہ بھی بڑا غصہ آتا ہے. ان کے لیے یہ میں خاص طور پہ تھوڑا سا لکھ کے لائی تھی جسٹ کہ ہمیں تھوڑا وہ ہو جائے. اس وقت پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر سٹیمپ ہے, جو فریڈم آف اسمبلی ہے وہ محدود کر دی گئی ہے, اپوزیشن کو سپریس کر دیا گیا ہے, میڈیا کو فل کنٹرول کر لیا گیا ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائزڈ ہے, اور جو سول ملٹری بیلنس ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف ہو گیا ہے, وہ ملٹری کی طرف ہو گیا ہے. تو اس وقت یہ سچویشن ہے 27ویں ترمیم کے آنے تک یہ ہے. اچھا اب اس کے بعد جب 28ویں آئے گی تو آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اور کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک جو بھی مقتدرہ ہیں جو یہ سب کروا رہے ہیں, کرانا چاہ رہے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ تن کی لاج من کی موج دونوں کو نبھانا. بہت پرانا گانا ہے ان کا, پنکج ملک کا, پیا ملن کو جانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کرنا بھی سب کچھ ہے مگر کچھ کہے بھی نہ کوئی, برا لگ جاتا ہے. کرتے یہ تو ہوئے برا سعودی نہیں عرب لگتا. اور چائنا والا ماڈل ہے نا, انہی سے سیکھا ہے, وہی کر رہے ہیں سارا. اور کچھ سیکھ لیتے, چائنا سے یہی سیکھ لیتے کہ کتنے 40% لوگوں انہوں نے they lifted them out of poverty. سعودی عرب سے یہ سیکھ لیتے کہ کس طرح سے اپنی سوسائٹی کھول رہے ہیں, اوپننس لا رہے ہیں. بھائی کچھ تو دو ہم کو, سیکھ لے آپ, کچھ تو ہم کو دے دیتے. ہم کو تو کچھ نہیں دینا. نہیں ہمیں دیا ہے, ہم کو کیا ملنا ہے؟ ڈنڈا. نہیں ایسا نہیں ہے, ہمیں مل رہا ہے. کیا؟ ہمیں پیڈل کوٹس مل رہے ہیں. ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا بہت وہ آپ آج کل سن رہے ہوں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, بھرپور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. چونی پارٹنرشپ. نہیں بھائی, ان کے پرسپیکٹو سے سمجھے نا. ایک تو انگریزی کا مسئلہ ہے جو کہ نہیں آتی, ان کی جو سمجھ میں آئی ہے پبلک پرائیویٹ. ارے بھائی چیٹ جی پی ٹی استعمال کر کے ٹھیک کر لیں. نہیں بھائی چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں, انگریزی کا نہیں. پبلک جگہوں کو, پبلک کی جگہوں کو پرائیویٹ کو دے دو, پرائیویٹائز کر دو. دس از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جتنے پبلک پارکس ہیں ان میں یہ پیڈل کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ, اور ان پیڈل کورٹس کو وہ دے رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کو کہ تم لوگ یہاں پیڈل کورٹ بناؤ اور اس پہ بھاری فیسیں چارج کرو. اب میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے پیڈل کورٹ کا جو فیور پھیلا ہوا ہے. بھائی میں ڈیفینس سے جاتا ہوں اپنے گھر, راستے میں جو پیڈل کورٹس دکھتے ہیں لوگ پاگل ہوئے. میں اسپیشلی فیروز آباد تھانے, محمود حسین روڈ 42nd اسٹریٹ ہے, اتنا رش ہوتا ہے. اور کم سے مطلب ایوریج آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سے 5 ہزار روپے پر گھنٹہ پر آور کورٹس بکڈ ہوتے ہیں. 12,000 کے بھی ہیں, 12,000 پر گھنٹے کے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. کون کھیلے گا؟ امیر کھیلے گا. کتنے فٹ بال بنا دیے جو کہ لیاری ویسے تو پہنچ جاتے ہیں لیاری کے لوگوں کے لیے, جی اے بھٹو, بے نظیر, ان کو بیچاروں کے اسپلائی, جہاں بچے کپڑے پہ پاؤں پہ کپڑا باندھ کے کھیلتے ہیں ان کے لیے. اور کیا پلیئرز پروڈیوس کر رہے ہیں لیاری,
ویسے تو لیاری کو تاج کی لیاری کا کبھی سمجھ میں نہیں ہے کہ کھول دیتے فٹ بال اکیڈمیز، کرکٹ اکیڈمیز، کرکٹ گراؤنڈز جو ہیں. اچھا آدھے تو ماشاء اللہ آپ کی MQM کھا گئی، آدھے سے زیادہ چائنا کٹنگ کر کے. یاد ہے نارتھ نازم آباد کے میں جو شپونرز کالج کا سامنے کتنا بڑا راؤنڈ اباؤٹ تھا، منزہ وہاں ریسٹورنٹ کھلے ہوئے MQM نے بنائے تھے. اور جو وہ ڈی بلاک کا بھی ایک اکیڈمی تھی بختیاری یوتھ سینٹر نہیں، ایک اور اکیڈمی کرکٹ، اس میں اپارٹمنٹس بنائے ہوئے. تو یہ پیپلز پارٹی ان پہ تنقید کرتی ہے MQM پہ، انہی سے غلط چیزیں سیکھ کر آ جاتی ہیں. نہیں انہوں نے تو اور کس کے نام پہ بنائے؟ شہداء. اے بھیا یہ پاکستان میں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ شہداء زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ پلیز بتا دیجیے. اور ان کے نام پہ ہر چیز چل رہی ہے. شہداء کے نام پہ آپ کچھ بنا لیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. اسی طرح آپ قبضے کی زمین پر مسجد بنا لیں تو وہ بھی جائز ہے، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس میں آتے ہیں پبلک اسپیسز جو ہیں سارے پلے گراؤنڈس، پارکس جو 4-5 بچے ہوئے. اب بھائی یہ باغ ابن قاسم میں پیڈل کورٹ بنا رہے ہیں. اچھا آپ کیوں بنا رہے ہیں اور آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اچھا نہیں بنائے، ایک منٹ، فیس 100 روپے گھنٹہ رکھ دیجیے تاکہ بچے جا کے کھیلیں. 50 روپے گھنٹہ رکھیے. آپ دیکھیے کہ کون بچے بالکل غریب ہیں، مفت میں کھولیے نا. اگر آپ پرائیویٹ سپیسز میں وہ پبلک سپیسز میں بنا رہے ہیں تو پبلک رکھیں، تو لوگوں کے لیے رکھیں نا. اتنے مہنگے کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کو اگر یہ اس قسم کے ہائی فائی پیڈل کورٹس چاہیے تو اپنے گھروں میں بنائے نا، جو 4-4 ہزار گز کے، اس میں سے 1,000 گز دے دیں پیڈل کورٹ والوں کو. ایبسولوٹلی اپنے گھر میں بنائیں، سندھ کلب میں بنائیں، جمخانہ میں بنائیں، بوٹ کلب میں بنائیں، DHA کلب میں بنائیں، وہ کریک کلب میں بنائیں. اور گورنر صاحب اپنے گورنر ہاؤس میں بہت سارے بنا دیں، وہاں چیف منسٹر ہاؤس میں بنائیں. بھائی میری بلا سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس نے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کی ہے. سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ آپ جو پبلک پارکس ہیں یا ایمینٹی پارکس، ایمینٹی پلاٹس ہیں، ان کو آپ کسی بھی صورت میں کمرشلائز نہیں کر سکتے. کون کہہ چکا ہے؟ یہ سندھ ہائی کورٹ کہہ چکی اور سپریم کورٹ کہہ چکی. کون؟ آپ نے 27ویں ترمیم نہیں، یہ 27ویں سے پہلے کی، بلکہ پہلے یا بعد حال نہیں دیکھا ہے اپنے کورٹس کا. کیا کورٹس کا، پیڈل کورٹس کے علاوہ بھی لا کورٹس کا کیا حال کیا ہے؟ لیکن کمنگ بیک ٹو اٹ، تو عدالت ان کی کون سنتا ہے؟ وہ کہہ چکی. نہیں تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا، یہ اوور سمارٹ کیوں ہو رہے انہوں نے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو کمرشلائز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو فریز یوز کیا ہے وہ کان ادھر سے پکڑنے کے لیے کیا. وہ یہ تو بالکل اسلامک بینکنگ ہو گئی. اسلامک بینکنگ ہے کہ اکنامکس یعنی معاشیات کے اصولوں کے مطابق، اس کے مطابق بینکنگ بغیر سود کے ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کا سود کا ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال ہے، بنیاد جو ہے ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر بینک سے آپ لون لے رہی ہیں 1 مہینے یا 2 مہینے کے میں دیکھیں میرے پاس کوئی پرابلم ہو گئی نہیں دے سکتی تو بینک چھوڑے گا آپ کو، وہ بھیج دیں گے سود والے. تو یہ پبلک پرائیویٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، انگریزی کا مسئلہ ہے. انگریزی میں نہیں سمجھ کہ پبلک پرائیویٹ، پبلک سپیسز لو اور پرائیویٹ لوگوں کو دے دو. ہماری دوست ہیں کنزرویشنسٹ ہیں، ماروی مظہر، جنہوں نے پہلے مرتضی وہاب نے لگانے کی گیٹ لگانے کی کوشش کی تھی تو وہ پٹیشن فریر والا تباہ کرنے کی. اچھا وہ جو پٹیشن ہوا تھا اس کے بعد سے وہ ایسے کیسے چھوڑ کے چلے گئے. ایک تو وہ بدنما لگ رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو، ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا تو میں کچھ نہیں کروں گا. وہ تو سمجھتے کہ وہ میئر ہیں صرف اور صرف چیف منسٹرز ہاؤس. نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس سے لے کے ایئرپورٹ تک کے ایریا کا میئر ہے. ایئرپورٹ نہ نہیں ایئرپورٹ پہ نہ کرو، میٹروپول تک رکھ لیں، میٹروپول تک رکھ چلیں. میں تو کیونکہ ان کی گاڑیاں جاتی ہیں نا ایئرپورٹ، ان کو وہاں یوز تک کرنا رکھیں نا بس. وہ جو ریڈ زون کہلاتے ہیں جس میں بس. اور وہاں سے ایک تھوڑا سا اسٹریچ ہے جو کہ قائد اعظم کے مزار کو، کیونکہ امپورٹنٹ ایونٹس پہ وہاں جا کے حاضری اس کو تھوڑا بہت. میں روز جاتا ہوں جو. اچھا مزیدار بات، ہمارے تو چیف منسٹر بھی ماشاء اللہ اور ان کے حواری مواری اور باقی بھی
کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ زوران ممدانی سے. ارے ہاں, بھول گئی Oh مرتضی آپ کو کہ یہاں سے چینج کیا ہے, روٹی کپڑا مکان. میں نے کہا ماشاء اللہ. چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہاں, ٹو بگن ود زوران ممدانی بہت گڈ لکنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیلن کیلر کو بھی نظر آ جائے کہ زوران ممدانی گڈ لکنگ ہے. دوسرے, زوران ممدانی کے جو اس کی پالیٹکس ہے, اس کے والدین کی پالیٹکس ہے, جو کہ میرا نائر کی ساری آپ فلم دیکھ لیں, مانسون ویڈنگ بھی ایشو بیس تھی, سلام بامبے بھی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ فلم میکر ہیں. ان کی اپنی سیاست بہت لبرل اور بہت کیا کہنا چاہیے ریزسٹنس والی ہے. پھر ان کے والد پروفیسر ہیں, ان کی بھی اپنی سیاست, صحیح ہے نا, اور انہوں نے جا کے پی 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 نہیں جوائن کی تھی, یا پی 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 ٹائپ, ٹھیک ہے. اور بات بائی دا وے ایک بات کہنا چاہوں گا, بے نظیر کے ساتھ بھی جو پی 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 تھی نا وہ دفن ہو گئی, ان کے ہاں, وہ ساتھ تو ختم ہو گئے. یاد ہے آپ کو بے نظیر کے بعد ہی ملٹری کورٹس میں رضا ربانی کے ٹسوے, کیا ٹسوے تھے, کیا بقول معین اختر نے کیریکٹر پلے کیا تھا نا, کیا چھلانگ تھی, اگر یاد ہے آپ کو, کیا ٹسوے بہا رہے تھے رضا ربانی. بھائی تم اتنے ٹسوے بہا رہے تھے, تم اس سے پہلے پارٹی سے ریزائن کر دیتے کہ آئی کانٹ ہیو اٹ آن مائی. یہ میں کہہ رہا اور ہوں, دوسرا ٹسوے مت بہایا کرو. اور یہ کہ جو زوران ممدانی ہے نا, اس نے اپنی پالیٹکس جو نیو یارک میں سے شروع کی اور بالکل بیس لیول سے شروع کی, اور محنت کی سڑکوں پہ. اور ایک بات, اور ہمارے میئر نے lived his politics. ہاں, he's lived his politics. اور اور ہمارے آج بھی ٹرینز میں ایک دفعہ ذرا he doesn't own a car. نو ہاں, ذرا مرتضی وہاب سے نہیں, اچھا میں چاہتا ہوں کہ ایک منی بس میں بس میں چلے, وہ جو گرین لائن ہے اس میں ہی روز سفر کر لیا کریں, دیکھیں رکشے میں کر لیں, چنچی میں کر لیں. ہمارے جو میئر اتنی صاحب تو ہمت نہیں ان کی. ہمارے جو میئر صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, باقی جو آپ کے نیپو بیبیز ہیں, وہ سارے اوپر سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو زوران ممدانی سے کمپیئر کرنا مطلب اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی. یہ لوگ تو گرمی میں خراب ہو جائیں گے نا, یاد ہے, گرمی میں خراب ہو جائیں گے کہ اگر مرتضی وہاب کو کمیوٹ کرنا پڑ جائے, رکشے میں ہی میں کہہ رہا ہوں کر لیں, بغیر اے سی والی کیب میں کر لیں. دیکھیے محسن, ہم تو یہ بات کب سے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ نے سرکاری اسکول ٹھیک کرنے ہیں تو یہ مینڈیٹری کر دیں کہ سب کے بچے سرکاری اسکول میں تو جائیں, وہی چیز اس کے ساتھ گرامر ہے, اسکول میں نہ جائیں, سی جے ایم میں نہ جائیں, اور پرائیویٹ اسکولز میں نہ جائیں. سرکاری افسران کے بچے ادھر ہی جائیں. سرکاری افسران کے بچوں کو وہاں جانا چاہیے. اچھا, بیفور ہم تھوڑا سا ادھر جائیں, میں سب لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو پیڈل کورٹس ہیں اس کے حوالے سے ماروی مظہر صاحبہ نے ایک پورا ایک ڈاکیومنٹ جاری کیا جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں, اور وہ ہم یہاں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک وغیرہ اور وہ جو پیجز ہیں وہ ہم ڈال دیں گے. اس کا نام ہے کراچی سٹی لاسٹ ٹو پیڈل. بیسکلی کراچی a city lost to pedal, commercialization of neighborhood parks. تو یہ ہم لگا دیں گے, جو پڑھنا چاہے دیکھ لیں. پہلے ڈرگ پیڈلنگ ہو رہی تھی جو کہ کم بند نہیں ہوئی, یہ دوسرا پیڈل عذاب آ گیا. نہیں دیکھیں, پیڈل سے مجھے پرابلم نہیں ہے, پیڈل ہاں, سے it's the way they're doing it. آپ ضرور جن کو کھیلنا ہے, جو امیروں کا اگر گیم ہے, میں نے کہا نا سوئم کلب میں کھول دیں, جم خانہ میں کھولیں, بوٹ کلب میں کھولیں, کریک کلب میں کھولیں, وہ کون سا ہے ڈی ایچ اے ڈیفینس کلب میں کھولیں, اور گورنرز ہاؤس میں کھول دیں. اتنی زمینیں کھولیں نا, کھولیں نا, چیف منسٹرز ہاؤس میں کھول دیں. اگر ان سے واپس نہیں ہو رہا کہ چیف منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو کم کرے, اس کی زمین کرے, تو ادھر پیڈل کر کے پرائیویٹ پبلک کر دیں نا. تو یہ جو بیچارے جو پبلک پارکس ہی ملے ان کو, پبلک پارکس پہ یہ ہے قبضہ مافیا, جو کہ باقاعدہ قبضہ کر, اور جن لوگوں کو کھولنا ہے, بھائی آپ اتنے 4,000 10,000 گز کے گھروں پہ جا رہے تھے, کھولیں اپنے گھر میں. جتنے آپ 12,000 گھنٹے چھوڑیے, 1,20,000 گھنٹے کیجئے, ہم کو کوئی پرواہ نہیں. اور اگر پبلک پارکس میں کھول رہے ہیں تو
سب کے لیے یا تو مفت رکھے یا مینٹیننس کے لیے 100 روپے لے. میں تو کہہ رہی 50 روپے اس پہ ہو جائے گی. اسپورٹس کمپلیکس میں ہاں اس میں وہاں کھول دیا ہے, اب وہ اور کھول دیا اور پیسے لے رہے تھے پیسے لے رہے ہیں اور وہ بھی ہزاروں میں. ہاں اچھا, ہم آخر میں ایک اور بھی چیز تھی جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی. لاہور میں داتا دربار کے قریب بھاٹی چوک, بھاٹی چوک پہ ایک برڈ مارکیٹ ہے, اینیمل مارکیٹ کہہ لیں, برڈ مارکیٹ. یہ کوئی ٹریفک اتھارٹی ہے, ٹریفک پلاننگ اتھارٹی ہے ٹیپا کے نام سے. تو ایل ڈی اے اور ٹیپا نے وہاں پہ ایک آپریشن کیا اور وہ مارکیٹ گرا دی. 149 شاپس تھیں جن کو بغیر ٹائم دیے, بغیر نوٹس دیے گرا دیا, اور اس میں چڑیے اور جانور, بلیاں, وہ سب اس میں مر گئیں. منزہ, یس تھینک یو سو مچ. یہ پچھلے ہفتے سے یہ بڑی خبر, پھر تصویریں دیکھی, پھر ویڈیوز دیکھے. ایل ڈی اے ہو چاہے ٹیپا ہو چاہے کچھ بھی ہو, ہم سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کون ہے رسپانسبل؟ مریم نواز. ٹھیک ہے, the buck stops at her. ہر چیز ان کی اجازت کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا اور چرندہ چر نہیں مار سکتا. پہلی بات. دوسرے, مریم نواز شریف جو ہیں سر سے دوپٹہ ڈال کے بہت نیک خاتون بنتی ہیں, بہت اسلامی بھی بنتے ہیں یہ لوگ, شریف خاندان. حضرت عمر کا قول بھول گئے کہ فرات کے کنارے کتا بھی مرے گا بھوکا, تو کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے, تو دونوں طریقے سے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور یہ ایل ڈی او یا ٹیپا جو بھی, یہ تو صرف نیم لیس, یہ ان کو سمجھیں کہ یہ انسانی وہ ہیں, وہ بلڈوزرز ہوتے ہیں نا, یہ وہ ہیں. اور منزہ جو تکلیف ہوئی ہے, جو بلی کا بچہ چھوٹا سا, پرندے, بھائی تم کو گرانی تھی دکانیں گرا دیتے, ان کو نکال کے کسی ریسکیو شیلٹر کو دے دیتے, اسکول کے بچوں کو دے دیتے, وہ ان سے پیار سے وہ کر لیتے. منزہ ایک بات میں بتاؤں, اور اوپر سے 2-3 دن مکمل خاموشی. وہ لاہوری جو کہ اگر کوئی کہہ دے کہ کراچی جو ہے استغفر اللہ, تو آگے ایک ہنگامہ مچا دیتے کہ ہاں کراچی بہت گندا. ہم مانتے ہیں کراچی گندا ہے, پچھلا ہم نے شو سے بھی کیا تھا. ان کی چوں نہیں نکلی ہے, یعنی ان کو بھی سانپ سونگھے جانور, سانپ سونگھا ہوا تھا. عمرانہ ٹوانا اور اسما چشتی 2 خواتین تھیں جنہوں نے کہنا شروع کیا اور بتایا, بٹ ویری سافٹلی. ہم کراچی والے تو, میں اس وقت کوئی پالیٹکس کوئی نہیں, وہ رانو بیمار تھی تو اس کے لیے کیا نظیہ علی سید جو یسرا عسکری, ان لوگوں نے پلر ٹو پوسٹ بھاگ کے اس کے ارینجمنٹس کرا کے اس کو پہنچا دیا. پورا لاہور خاموش ہے. بھائی دیکھیں وہاں تو لوگوں کو عادت ہے شیر, ان کو تو شوق ہے شیر پالنے کا. ان کے بھائی چھوٹی چڑیاں وڑیاں کیا ہے؟ نہیں شیر, انہوں نے شیرنی جو پالی ہوئی ہے, یاد ہے آپ کو, ان لوگوں کو جانوروں کا کوئی احساس نہیں ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں. مریم نواز نے پہلے 2013 کے الیکشن میں, جو کہ جون کی گرمی تھی, وائٹ ٹائیگر کو اوپر گاڑی میں باندھ کے وہ گھوم رہی تھی پورے اس میں. میرے دل سے نکلی تھی بد دعا ان کے لیے کہ کاش کے ایک دن آئے کہ ان کو اسی گرمی میں اوپر گاڑی کے گھمائے جائے. پتہ نہیں کہاں میں, مگر مجھے اگر, اور میں مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتا, مگر یہ لوگ اتنا مذہب ہماری ناک میں ٹھونستے ہیں, تو میں مذہب کی بنیاد پہ ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں. خدا سے ڈر نہیں لگتا, عذاب سے ڈر نہیں. عذاب آئے گا اس لیے کہ جب آپ معصوم بے زبانوں پہ یہ ظلم ڈائیں گے تو عذاب تو خدا عذاب کے طریقے بدل گئے. زمین پھٹے گی اور نہیں ہوگا, عذاب مستقل آتا ہے. اور دیکھیے گا آپ, اگر ہم زندہ رہیں تو ہم خود دیکھیں گے, نہیں تو ہمارے بعد والے دیکھ لیں گے. جو عذاب کا, میرے دل سے ایسی بد دعائیں نکل رہی تھیں کہ ان کے جسم گل گل کے گرے, ان کے کیڑے پڑے. ہر وہ شخص جو ان معصوم پرندوں اور جانوروں کو,
اور پتہ کیا وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے کچھ, اس میں پریگننٹ بلیاں تھیں. اللہ پریگننٹ بلیاں. آپ سوچیں ان لوگ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کو پتہ ہے ان کو ڈر نہیں لگتا. نہیں, ان کو نہیں لگتا, کیونکہ وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا, تو یہ والی ہسٹوریکل تو کریکشن آ گئی ہے کہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک نہیں ہے, نہیں ایک منٹ پوچھنا ہی چاہتا, نیرو مسلمان بھی نہیں تھا. نہیں وہ نہیں ایک تھا, تو لیکن نہیں تھا, اوپر سے مسلمان بھی لیکن نہیں وہ تھا. کریکشن آ گئی ہے کہ اب تاریخ دانوں نے یہ طے کیا ہے سارا کہ نہیں ایسا نہیں تھا, اٹ واز ایگزیجریٹڈ, یہ وہ جو بھی تھا. لیکن جب یہ سب ہو رہا تھا اس کے فوراً ہی بات, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوتی, کوئی حکومت کہتی کہ بھائی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں, مریم نواز اور ان کی ٹیم اٹھ کے برازیل چلے گئے سی او پی کانفرنس, انوائرمنٹل کانفرنس پہ. جی, انوائرمنٹل جرات دیکھیے, جرات دیکھیے. اور ان کے خیال میں جانور جو ہے وہ انوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ جانور سڑک کے کتے ہوں یا برڈز ہوں, بلیاں ہوں, یہ بھی شہری ہیں, یہ شہری ہیں اس ملک کے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے بے شرم, بے غیرت, کوئی بے احساس لوگ ہیں کہ کل یہ کیا کریں گے, کچی آبادیاں ایسی گرائیں گے. کیونکہ آج تو ان کو کوئی سزا نہیں ملی ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, مگر ان کو ان جانوروں کے قتل عام پہ کوئی سزا نہیں کیونکہ ملی ایل ہے. ڈی اے نے کہا کہ جی ہم نے سڑک چوڑی کرنی تھی نا, آپ کو بھاڑ میں گئی آپ تو کی اسی کل سڑک, کو اسی طرح سڑک اسی چوڑی طرح کرنے کچھ کے کرنا ہوگا. تو کچی اگر آبادی. کوئی کچی آبادی آئے گی, یہ ایسے ہی بلڈوزر چلائیں گے بچوں پہ, عورتوں پہ, پریگننٹ عورتوں پہ, کیونکہ ان کو روکنے والا نہیں ہے. ان کی رونت جو ہے نا, فرعونیت بڑھتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے اسی طرح کے کوئی واقعات ہوئے ہوں گے, تو وہ فلم یاد ہے پلانٹ آف دا ایپس, جی, وہ تبھی بنی تھی کہ کیا ہو جو الٹا ہو جائے, ایپس آ جائے اور انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ نبی خلبی جانور بہت اچھے. دیکھیں پھر بھی دیکھیں کہ وہ رک جاتا ہے, وہ مان پلانٹ آف دی ایپس سے, یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں. میں اس سے پہلے کہ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پچھلے ہفتے سے جو بری خبروں کا ایک, اور یہ ہفتہ بھی شروع ہوا, ابھی باقی ہے, آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. مگر میں تو ان سے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ ویسے تو آپ ہم کو اسلام سکھانے نکل پڑتے ہیں, ہم کو بتاتے ہیں, ہاں, اور نہیں, اور شہباز شریف صاحب کا اسلام کہاں ہے, جو پرائم منسٹر ہے نا, وہ مریم کے بھی باس ہے نا, باس ہے, چاچا چھوڑے. نواز شریف کا اسلام کہاں چلا گیا؟ نواز شریف کا کہاں چلا گیا کہ اس نے کہا کہ تم نے اتنے ان ساروں کو لائنا, ان کو تو یہ تو اتنا بڑا جرم کیا ہے ان لوگوں نے, لاہور, وہ پنجاب گورنمنٹ نے, مریم نواز نے, ایل ڈی اے نے, ٹیپا نے, اور سب جو بھی بیوروکریٹس, کہ ان کو فوراً سسپینڈ کر کے ان کو نکال دینا چاہیے. یہ قتل عام ہے, یہ شہریوں کا قتل عام ہے, یہ شہری تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ, جیسے میں نے وہ پڑھ کے سنایا تھا, ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے ہوئے, تو یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے, تو ان میں وہی جو آپ آتا ہے فرعونیت آ گئی ہے. دے ڈونٹ کیئر, اور یہ یہاں سے کریں گے, اور اس سے پہلے یہ بھاگ جائیں گے باہر. ہاں, یہ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں, اپنے ملک کے لوگوں کی ان کو فکر نہیں, تو آپ کا خیال ہے وہ جانوروں کی فکر کریں گے؟ مگر منظم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی شہری ہیں, نہیں ہے نا فکر, کہ ہیں نہیں, میں کہہ رہی ہوں لوگ فکر نہیں, جیسے انسان ہیں, ان کی فکر بالکل نہیں ہے. ہاں صحیح کہہ رہے, مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی مہذب اور تہذیب یافتہ اور گاڈ فیئرنگ معاشرے میں درخت, چڑیاں, کتے, ٹرکی کو دیکھ لیں, ویسے تو بڑا برادر اسلامی ملک یاد آتا ہے, برادر کرتے ہیں جا کے, کیا کس طرح سے کتوں اور بلیوں کا خیال کرتے ہیں. وہ سردیوں میں وہ اس میں وہ کمبل بچھا دیتے ہیں,
وہاں سے تہذیب پرانی ہے نا بھائی تو سیکھ تہذیب تو ہماری بھی پرانی ہے. اتنی نہیں ہے یہ ہماری ہماری والی تو نہیں ہے 5000 نہیں سے نہیں زیادہ نہیں وہ پرانی سب کی نہیں تہذیب ہے ہے. وہ سب کی نہیں ہے کیوں آپ کی نہیں ہے؟ نہیں نہیں وہ سب کی نہیں ہے. یہ ٹرکی ہو گیا ایران ہو گیا یہ منحص القوم ایک پرانی تہذیب ہے. ہم لوگ منحص القوم پرانی تہذیب نہیں ہے. کیا ان ہم میں قوم ایلیمنٹس ہیں؟ ہیں کیا ان ہم میں قوم ہیں؟ ایگزیکٹلی ان میں مجھے ایلیمنٹس تو ہیں یہ جو سب حرکتیں دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ایک پاگل جنگلی بھوش گروہ ہے جو جب چاہتا ہے بلاسفیمی کے نام پہ لوگوں کو جلا دیتا ہے, زندہ بٹیوں میں ڈال دیتا ہے, سر تن سے جدا کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے جانوروں کو ایسے مار دیتا ہے, جب چاہتا ہے درختوں کو یوں کاٹ دیتا ہے, جب چاہتا ہے آئین کو یوں کر دیتا ہے. یہ انسانوں کا معاشرہ تو نہیں لگ رہا. بچوں کے ساتھ جو اب چاہتے کر دیتے. مطلب تو آن دیٹ نوٹ حبیب جالب کا جو آپ نے شروع میں کوٹ کیا تھا, اللہ جالب صاحب مجھے بہت یاد آ اس رہے آئین ہیں. کو ہم نہیں مانتے, ہاں ہم وہ نہیں جانتے. بالکل ان کی وہ ہے نا, اس وقت ایوب خان کا آئین آیا تھا, دستور. آج جو ہے وہ 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں ترامیم آئیں گی, 27ویں آ گئی ہیں, کچھ نہ بدلا. انہوں نے ابھی جالب صاحب نے کہا تھا نا, دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جس سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. کیا بدلا ہے؟ محلات, مصلحت, چند لوگ. ہاں یہ بدلا ہے کہ جب آپ چلائیں گی میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا, تو شاید میں ہوں بھی نہ کہیں سے نکال دیا جاؤں, یہ تو مگر کہنا پڑے گا. یہ تو حبیب جالب کے اوپر ہے. جالب صاحب نے کہا نا, میں نے نہیں کہا, آپ نہیں کوٹ دیکھیے کر میں نے رہے نہیں کہا, میں کوٹ کر رہا ہوں, میں ایسے ہی کر رہا تھا, دل چاہ رہا چلے تھا. وہی رائے. تھینک یو, بہت اچھا لگا. پھر دوبارہ پھر ہوگی بیٹھک. انشاءاللہ. اجازت دیجیے.